بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضرت سید احمد حسین محبوب ذات، امام العارفین، امام المتقین، قدس سرہ العزیز، ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال ہی تھی کہ آپ نماز اور روزے کی ادائیگی میں پابندی کرنے لگ پڑے۔ آپ دن میں ملازمت کرتے اور رات مری کے جنگلات میں اللہ کی ذات سے لو لگا لیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ تو آپ اللہ کی یاد میں 3 مہینے 9 مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ کی عمر مبارک ابھی 10 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والد محترم تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اب ماں کی شفقت کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ابھی ماں کا غم دور نہ ہوا تھا کہ آپ کے دادا مرشد سید حیدر علی شاہ صاحب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ نے یتیمی کے سائے میں پرورش کی اور آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو جوانی میں ساری رات اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگا لیا کرتے تھے، اور آپ کئی مرتبہ اپنی آنکھوں میں سرخ مرچیں ڈال لیا کرتے تھے کہ آپ کو نیند نہ آئے۔ آپ دن میں ملازمت کیا کرتے تھے اور ساری رات اللہ سے مری کے پہاڑوں میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ مری کے جنگلات چرند پرند درندوں سے، شیروں سے، جنوں سے بھرے پڑے تھے۔ اب تو بہت سا حصہ کاٹ دیا گیا ہے، تو سرکار عالی کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے، بلکہ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ ایک مرتبہ مری کے پہاڑوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کے اوپر جذب کی کیفیت آئی ہوئی تھی، تو ایک شیر اس کا پاؤں آپ کے پاؤں کے اوپر آ گیا، تو اس شیر کو ایک بجلی کا کرنٹ لگا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اس کا نام شیروں والی باولی ڈال دیا گیا۔ اسی طرح آپ دریائے جہلم میں سردیوں کے موسم میں ساری رات پاؤں دریا کے اندر ڈال کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور برف باری کے دوران بھی آپ کا جو طریقہ تھا، آپ کی عبادت تھی، اس کے معمول میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ سرکار عالی جہاں عبادت کیا کرتے تھے، اس کے باہر ایک کالا ناگ تھا، وہ آپ کا پہرا دیا کرتا تھا۔ وہ ساری رات آپ کے حجرے کے باہر بیٹھا رہتا، اور صبح فجر کی نماز کے لیے جب سرکار عالی حجرے سے باہر آتے تو وہ رستہ دے دیا کرتا تھا۔ حضور سرکار عالی قدس سرہ العزیز جب آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی، جب آپ وہاں سے آ گئے، تو اس کے بعد وہاں وہ کالا ناگ نہیں نظر آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔